बुलंद आवाज से किसकी? वो गौर से कुछ चीजों को पढ़े। ज़कई नामी एक शख्स था जो क्या लेता था? वसूल, जिसे हम आम जुबान में कहते हैं बेमानी टैक्स, या हम अक्सर कहते हैं जी जब हम कभी आप लोग लाहौर से बाहर गए, रावी का पुल किसने देखा हो? जब यहाँ से गुजरते हैं तो रावी के पुल पर अक्सर गाड़ी रुकती है और वो फिर उसको कुछ पैसे देके जाते, पता है आपको? उसे कहते हैं मसूल। मतलब आप जब दूसरे शहर में जाते हैं तो आप वहां का मसूल चुंगी देते हैं, जिससे आप लोगों के लिए क्या होता है कि वहां के रोडों की मरम्मत होती है। हमारी नजर में ये जो चीजें हैं ना, हम इसे कहते हैं कि ये बेकार है, ये गलत है, और मसूल चुंगी लेने वालों को भी हम लोग बुरा ही कहते हैं। यहाँ पर लिखा है वो मसूल चुंगी लेने वालों का क्या था? सरदार था और दौलतमंद था, माड़ा मोटा बंदा नहीं सी, किसी दे दबके या किसी दियां गल्लां या किसी दे झिड़कां सुनने वाला बंदा नहीं सी, बल्कि रुपया पैसा और दौलतमंद वाला। क्योंकि आज मैं गरीब हूं, तो अगर मैं गरीब हूं तो मुझे अपने से ज्यादा पैसे वाले बंदे की बात को सुनना पड़ता है, क्योंकि वो अक्सर रुपए पैसे का क्या मारता है? ताना मारता है और रोब दिखाता है। ज़कई को किसी की ताने और रोब का डर नहीं था। फिर आगे कहा गया है वो यीशु को देखने की कोशिश करता कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था, इसलिए कि उसका कद दौड़कर एक गुलर के दरख्त पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। दूसरी बात, तीसरी बात, पहली बात क्या थी कि वो अमीर था, किसी की बात सुनने वाला में से नहीं था। और तीसरी बात, पहली बात क्या थी? वो कौन था? मसूल लेने वाला। रुपए पैसे का काटा नहीं, दुनिया ओदे अगर मगर चलने वाली से। लेकिन यहाँ पर वो किसको देखने का बड़ा तलबगार था? खुदावंद यीशु मसीह। और एक और चीज लिखी है, उसका कद क्या था? आप जानते हो छोटा कद कहां से शुरू होता है? 5 फुट से छोटा कद नहीं होता, ना 4.5 फुट से। 4 फुट से जो नीचे कद होता है ना, उसको कहा जाता है छोटा कद। फिर लिखा है गुलर का दरख्त, और दरख्त उसको कहा जाता है जो तकरीबन 10 फुट की हाइट से ऊंचा हो। अगर आप गौर करो तो उसमें कितनी तलब होगी कि 3-3.5 फुट का आदमी 10-12 फुट के दरख्त पर चढ़ गया। किस लिए? कि यीशु को देखे। आज हम लोग क्या वैसी तलब रखते हैं? क्या हमें वैसी ख्वाहिशात है कि हम खुदावंद को देखने के लिए अपने आप को 2 कदम आगे वाले चर्च में लेके जा सके? मेरे अजीजों, यहां पर अगर आप गौर करें तो आज हमारे यमुनाबाद में 300 से ज्यादा चर्च होंगे। हो सकता है कम भी हो, मेरी कोई वो रिटर्न में नहीं है कि 300 चर्च हो, लेकिन ज्यादा नहीं। तो हम आज ये कौन से ब्लॉक में हूं मैं? बी ब्लॉक में। और बी ब्लॉक की अगर गली में दाखिल होता हूं तो आज हम भी यहाँ पर इबादतगाह के लिए बैठे हैं, ताकि हम इस इबादतगाह को बढ़ा सकें, हम यहाँ पर खुदावंद के कलाम की मुनादी कर सकें। भाई सुलेमान की ख्वाहिश ये है कि वो यहाँ पर खुदावंद की मुनादी कर सके। मैं बी ब्लॉक से बी ब्लॉक तक आया हूँ, क्यों? कि कलाम को शेयर कर सकूं। अगर आप बच्चे लोग सामने वाले घर से यहाँ तक ना आते तो क्या आप खुदावंद के कलाम को सुन सकते? आज हम लोग उस गली से निकलेंगे, बी ब्लॉक, जिस राजा दुकानदार से हम जब इंटर होते हैं तो पहले पास्टर प्रवेश का चर्च आता है। फिर जब हम गली में दाखिल होते हैं तो यीशु मेरा अच्छा चरवाहा चर्च से पहले एक चर्च और है गली में, फिर यीशु मेरा अच्छा चरवाहा चर्च। उसके बाद हर दिल अजीज बाजी नबी का चर्च है, क्योंकि खुदावंद ने उनको बड़ी ब्लेसिंग दी है। जब हम गली में दाखिल होते हैं तो गली में आते ही यहां से 5वें छठे घर में भी इबादत होती है। फिर आज गली की नुक्कड़ में लास्ट में भी इबादत हो रही है, भाई सुलेमान के घर पर।
اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو کیا کہیں گے؟ کیا سوچ سکتے ہیں آپ کے لیے آج یہ گلر کے درخت بن چکے ہیں، آج آپ کے قد چھوٹے ہو چکے ہیں کیونکہ آپ خداوند کے گھر کی طرف قدم نہیں بڑھاتے۔ ہم کہتے ہیں لو جی ایک اور پادری پیدا ہو گیا، لو جی ایک اور چرچ کھل گیا۔ ہم ان شرطوں اور ان باتوں کو چھوڑ دیں کہ ایک اور چرچ اور ایک اور گرجا گھر، ایک اور پادری، ایک اور بہناں دی میٹنگ۔ لیکن کبھی سوچا ہے کہ تسی انہاں بہناں دی میٹنگ یا اس چرچ سے کی حاصل کر رہے ہو؟ یہ کوئی نہیں سوچ رہا، بلکہ آپ ہمارے یہاں آباد میں اتنے چرچز ہو گئے ہیں کہ کئی بار ہم یہ کہہ دیتے ہیں او یار چھڑ پر میں بھی پڑھے کلام ڈاک پادری، مینوں بھی پتا ہے کی لکھا ہے۔ لیکن دونوں میں فرق دیکھیں، ایک آپ کو محبت اور پیار سے کلام کو سکھاتا ہے، ایک آپ ہے جو یہ کہتے ہیں اور چھاٹ مینوں پتا ہے میں آپ یہ سن جاننا، میں کہ بائبل نہیں پڑھی۔ دونوں الفاظوں میں فرق دیکھیں، ایک آپ سے کہتا ہے کہ یار تم خدا کے کلام کو سیکھو، خدا تمہیں محبت اور پیار سکھاتا ہے۔ ایک آپ کا رویہ ہے وہ چھاٹ پڑے ایڈا کو پادری میں بھی پڑھی بھائی۔ کون سا رویہ اچھا ہے، جو پیار والا ہے یا تانے والا؟ بتاؤ گے کون سا والا؟ پیار والا۔ اور جو مسیح میں آ جاتا ہے اس میں پیار آ جاتا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح نے زکئی کو درخت پر دیکھا، کس نے دیکھا؟ یسوع نے زکئی کو دیکھا۔ ابھی زکئی نے یسوع کو تو دیکھ ہی لینا تھا کیونکہ وہ تو درخت پہ چڑھا تھا، لیکن خداوند یسوع مسیح نے پہلی چیز زکئی میں کیا دیکھی جانتے ہو تم لوگ؟ آپ لوگ سمجھتے ہیں خداوند نے زکئی میں پہلی چیز کیا دیکھی ہوگی؟ زکئی نے یسوع کو دیکھا، لیکن یسوع نے زکئی میں ایسا کیا دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح نے کہہ دیا آج میں تیرے گھر آواں گا؟ اس کی خواہش اور اس کی محبت۔ کیا آج ہم گھروں سے باہر نکلتے ہیں خداوند کی محبت کے لیے، اس کی خواہش کے لیے؟ اور جب خداوند نے زکئی کو دیکھا کہ یہ مجھے دیکھنے کے لیے، مجھے پانے کے لیے، مجھ سے کچھ سیکھنے کے لیے، مجھ سے کلام کی باتیں سمجھنے کے لیے کس پر چڑھ گیا؟ درخت پر۔ اور کیا تھا وہ قد کا؟ مطلب کہ ایک جنوب ہمارے پاکستان میں ایک ایکٹر تھا جس کا نام تھا کوڈو، اور اس کا نام کوڈو نہیں تھا، اس کا ایک ڈرامے میں کریکٹر تھا کہ جس ڈرامے میں وہ کوڈو کا رول ادا کرتا تھا۔ کوڈو نہیں، کوڈو، جس کا مطلب ہے قد کا چھوٹا۔ جب اس نے اس بندے کا قد عام ایکٹر کے پاس کھڑا ہوگا تو اس کے یہاں پر آئے گا، اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس وقت زکئی قد کا چھوٹا تھا، وہ اوپر چڑھا اور خداوند یسوع مسیح نے اس کی دیکھی، اس کی محبت دیکھی، اس کی خواہش دیکھی کہ یہ مجھے دیکھنے کے لیے اتنی اونچی چڑھ گیا، اگر وہ وہاں سے گرتا تو اس کی ٹانگ ٹوٹ سکتی تھی، اس کو چوٹ لگ سکتی تھی۔ اگر زکئی گرتا تو اس کو چوٹ لگ سکتی تھی نا۔ آج یہ کمرہ جو ہے نا تقریباً 12-13 فٹ اونچا ہے، ایسی سنو 12-13 فٹ اونچا ہے، چلو 13 فٹ کر لو، اس سے 3 فٹ نیچے کر کے بھی آپ میں سے کوئی چھت سے چھلانگ لگا سکتا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ یار لات ٹوٹ جائے گی، لات نہ ٹوٹی تو گٹا سے نکل ہی جائے گا، یہی آتا ہے نا ذہن میں، نہ کچھ ضرور رہے گا۔ لیکن یہاں پر یسوع کی طلب اتنی تھی، اتنی خواہش تھی کہ وہ چڑھ گیا اوپر، اور اگر لت بار ٹوٹے گی تو کیڑی گل ہے، یسوع نے تو ویکھا نا۔ مگر بڑی اور خوشی کی بات اس کے لیے یہ تھی کہ یسوع نے اس کی طلب دیکھی اور خود ہی کہہ دیا کہ آج زکئی میں تیرے گھر آؤں گا، اور آگے لکھا ہے کہ زکئی خوشی میں اس کو اپنے گھر خوشی سے لے کے گیا۔ کیا آج آپ لوگ اس قابل ہو کہ یسوع آپ کو کہے کہ آج میں تیرے گھر میں آؤں گا؟ کیا ہو؟
کہ آج ہمیں اتنی طلب اتنی خواہش ہے, ہمیں آج بھی کھانے کی چیزوں کی خواہش ہے, ہمیں آج بھی روپے پیسے کی خواہش ہے, ہمیں آج بھی گاڑی کی خواہش ہے, ہمیں آج بھی سکون کی خواہش ہے, ہمیں آج بھی اچھی تعلیم کی خواہش ہے, ہمیں آج بھی روپے پیسے کے ساتھ اچھی بیوی کی بھی خواہش ہے, اچھے خاوند کی بھی خواہش ہے. لیکن ان سب چیزوں میں یسوع کی راہ ہے, خداوند کی راہ ہے. زکریا کے پاس سارا کچھ تھا, لیکن اس کے پاس ایک چیز کی کمی تھی, وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے گلر کے درخت پر چڑھ گیا. اور جب وہ اوپر چڑھا تو یسوع نے اس کو خود ہی کہہ دیا کہ آج میں تیرے گھر آؤں. میں کہاں آؤں گا؟ زکریا کے گھر پہ. میں تیرے گھر پہ آؤں گا. اور دیکھو کہ جب زکریا کے گھر میں خداوند یسوع مسیح گئے, آج جب آپ لوگ اس وقت یہاں بیٹھے ہو نا, ہو سکتا ہے گھر میں آپ کے کوئی نہ کوئی بہن بھرا رشتے دار ایسا بھی ہو جڑا تھانوں کہندا ہے وہ چھٹ رہن دے ایڈا تو پادری بننا ہے, ایڈی کو پادرانی, چپ کر کے تو بیٹھ کے روٹی کھا تے اپنے پڑھائی کر. آپ کس چیز کو ٹھکراؤ گے؟ خداوند کو کس کے لیے؟ دنیاوی باتوں کے لیے. لیکن خداوند کو ٹھکرانے سے آپ کو دنیاوی باتوں کی خوشیاں مل سکتی ہیں, لیکن سکون نہیں مل سکتا. سکون آپ کو خداوند میں ملے گا, کیونکہ خداوند ہی ہے جو آپ کو ہر چیز مہیا کرنے کی قوت رکھتا ہے. بائبل مقدس میں 1179 چیپٹرز ہیں, اور 1179 چیپٹرز میں ہر چیز, ہر لفظ میں بھید کی اور راز کی اور خوشی کی اور بڑی باتیں لکھی ہیں. لیکن اس 1179 چیپٹرز میں جانتے ہیں کون ایسا شخص ہے جس کو خداوند نے برکت دی؟ خود خداوند یسوع مسیح نے اس کے گھرانے کو برکت دی تھی. لیکن کب دی؟ جب اس نے کہا کہ میں نے جس سے 1 گنا لیا 2 گنا دیتا ہوں, بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کو واپس دیتا ہوں, کیونکہ آج میں اتنا خوش ہوں میرے گھر یسوع آیا. میرے گھر کون آیا؟ میرے گھر یسوع آیا. اج اس گھر دے اندر پادری وڑ جائے تو اسی کہنے ہیں اوئے ہوئے ہن جان دا ٹائم ہے, پادری صاحب نے ساڈے لیے سر پیڑ لا دی. فٹافٹ ایک بچہ اٹھ کے پانی لے جاندا تے دوجا دے مگر جا کے آندا اوئے چاہ دی نہ گل کرਦੀ جانا بھی ہے. ہن روٹی بھی کوئی نہ گل کرے, پادری صاحب دے سامنے فٹافٹ کپڑے بدلو تے اسی انہوں بار بار کہیے کہ اسی جانا ہے, اسی جانا ہے تے اسی جانا ہے. وہ پادری نوں نہیں ٹھکرا رہا, وہ بیسیکلی یسوع دے کلام نوں ٹھکرا رہا. ہاں پادریاں نوں بھی تھوڑی عقل ہونی چاہیے کہ اگر کسی دے گھر جاندے نے تے چائے پانی دا لالچ نہ کرن, بلکہ یسوع دے کلام نوں پھیلان دا لالچ کرن. کیونکہ روٹی, کپڑا اور مکان تے بے نظیر بھی دے دے گی, لیکن برکت نہیں ملنی تھا. سچ ہے رہے چکڑی جھوٹ والی گل. یہ چیزاں تے تو تانوں حکومتاں بھی دے دنگیاں, تسی خود کماؤ گے, خود بھی مل جانگیاں, لیکن زندہ کلام جڑی ساڈی ڈیوٹی ہے خادمین دی, وہ اسی چھڈ داں گے تے اسی برکت نہیں پاواں گے. خداوند سے برکت حاصل کرنے کی ضرورت ہے, روپیہ پیسے کی ضرورت نہ مانگو, کیونکہ جس کے پاس خداوند ہے, بائبل میں لکھا ہے کہ وہ اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو سب سے پہلے اس کا کیا بننا ہے؟ کیا بننا ہے اس کا سب سے پہلے؟ طلبگار, اس کا محبوب بننا ہے. زکریا نے یہی کیا. زکریا نے 1 سیکنڈ لگایا, انہیں دیر ہی نہیں کی تھی. ایک شخص نے یسوع سے کہا کہ میں روزے رکھتا ہوں, میں ماں باپ کی عزت کرتا ہوں, میں 10 احکامات پر عمل کرتا ہوں جو خداوند تو نے لوگوں کے لیے بائبل مقدس میں لکھے ہیں, تو مجھے بتائیں کہ اب میں خدا کی بادشاہی کیسے حاصل کروں؟ تو خداوند نے کہا اپنی ساری جائیداد غریبوں میں بانٹ کر میرے پیچھے آ جا. زکریا کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑی, زکریا نے خود ہی کہہ دیا. اسے کہا 1 گنا 2 گنا, میں 4 گنا بھی دینے لیتے آ رہا, میں زیادہ تو زیادہ دینے لیتے آ رہا, کیونکہ آج میں اتنا خوش ہوں میرے گھر کون ہے؟ یسوع. اور بائبل میں 1179 چیپٹرز ہیں, مطلب باب ہے نا جس میں, جیسا ہم پڑھتے ہیں لوکا کی انجیل اس کا 4 باب, یرمیا کی کتاب 1 باب, اس کی کتاب یہ باب, مکاشوہ میں یہ باب, ان تمام بابوں کو کاؤنٹ کرو نا تو 1179 ہیں. اور 1179 بابوں میں صرف ایک شخصیت ایسی ہے جس کو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ آج اس گھر میں کیا آئی؟ نجات آئی. آپ سب کو نجات چاہیے,
آپ سب چاہتے ہو کہ آپ کے پاس گاڑی بھی ہو, کار بھی ہو, بنگلہ بھی, کار ایسا ہوئے کہ جنہیں اندر سارا کچھ ہو. تو اس کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا, بائبل پہ عمل کرنا, خود مل جائے گا. کیونکہ جب آپ خداوند کے محبوب بن جاؤ گے, جب آپ خداوند کے پیارے بیٹے اور بیٹیاں بن جاؤ گے, تو کس کو ملے گا اور کس کو نہیں ملے گا یہ سوچنے کی بات ہی نہیں. پہلے تو یہ کرنا ہے کہ گھر میں داخل ہوتے ہی کہو خداوند تیرا شکر ہے کہ تو نے زندہ کی دنیا میں رکھا اور ہم اپنے گھر میں داخل ہوئے. گھر سے باہر نکلتے کہو خداوند میں تیرے ساتھ ہوں اور تو بھی میرے ساتھ ہے, تو میری حفاظت کرے گا. پڑھتے وقت کتاب کھولو اور کہو خداوند میرا دل و دماغ تیرے ساتھ ہے, لیکن دنیاوی تعلیم کے لیے بھی میں تیرے حضور جھکتا ہوں, مجھے برکت دے. کھانا کھانے لگو تو کہو خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے کھانے کو دیا, ہمیں اس قابل کر کے جن کے پاس نہیں ہم ان کو بھی دیں. ماں باپ کو دیکھتے ہو تو کہو خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ زمین پر تو نے ہمیں ایسے محافظ ماں باپ دیے. آج ہم زکئی کی طرح نکلے, پورا دل خداوند کو دے دیں, جیبا کو ٹٹولنا. آج ہم لوگ یہاں پر آئیں گے نا تو ذہن میں رکھیں گے اچھا ہدیہ کتنا دینا. آج ہمارے گھر میں دے کی ہے, بہن سندس کہے کہ جی میری 50,000 سیلری تو اس میں سے میری 5,000 دے کی ہے, تو بعد میں وہ یہ سوچے کہ وہ کمیٹی بھی دینی ہے. اگر وہ یہ کیوں نہیں سوچتی کہ 50,000 سیلری ہے لیکن 45,000 میں مجھے سب ایڈجسٹ کرنے ہیں, اس سے پہلے ہی تو سمجھ لو کہ خداوند آپ نے کام کرنا شروع ہو گیا, کیونکہ آپ نے سب سے پہلے کس کا حصہ نکالا؟ خدا کا. زکئی خدا کے حصے کو نہیں دینے والا بندہ تھا, لیکن ایک منٹ لایا انہوں نے سارا کچھ دینا شروع کر دیا. آج آپ لوگ زکئی کی طرح, ہمارے پاس روپیہ پیسہ اتنا نہیں ہے, دولت مند نہیں ہے, لیکن ہمارے پاس ایک چیز ضرور ہے, اپنا دل, اپنا دماغ خداوند کو دے دو, تو خداوند کے محبوب بن جاؤ, اس کے پیارے بیٹے بیٹیاں بن جاؤ. آپ دونوں بہنیں, سگی بہنیں, آپ دونوں میں سے کوئی بتا سکتا ہے کس کو ماں زیادہ پیار کرتی ہے؟ ایک دم سے ہاتھ اٹھایا نا. پاپا کس کو زیادہ پیار کرتی ہے آپ کو؟ اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ماما کو زیادہ لاڈ کرتی ہے, وہ پاپا کو زیادہ لاڈ کرتے ہیں. لیکن اگر دونوں برابر ماں باپ کو پیار کرو تو کیا آپ دونوں کو برابر برکت نہیں ملے گی؟ آپ کیسے ہاتھ اٹھاؤ گے؟ ہمیں تو دونوں ہی کرتے ہیں ایک دم سے. اگر آج آپ لوگ اپنا آپ خداوند کو نہیں دو گے تو برکت کیسے پاؤ گے؟ آج بیٹا جب بڑا ہوتا ہے کہنا میرے کو ماں باپ پوچھتا ہی نہیں, یہ جھوٹ ہے. ماں باپ سب کو پوچھتا ہے. ہماری خدمت کرنے میں فرق آتا ہے. جب ہماری خدمت کرنے میں فرق آتا ہے تو پھر ماں باپ کا تھوڑا سا فاصلہ بڑھتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھر میں کلام کی کمی نظر نہیں آتی. ہم اپنے میں اور اپنے ماں باپ میں کمیاں نکال رہے ہیں. آج اور ابھی سے خداوند کو اپنا جذباتی طور پر دو. جذباتی ہو جو خداوند نہیں. اگر بغیر وجہ کے میں راجا کی ابھی ایک تھپڑ مار دوں, سلیمان اس کا باپ ہے, وہ اس کی ماں ہے, دونوں جذباتی ہو جائیں گے. دماغ میں ایک بات گھومے گی, عبادت کے بعد پوچھیں گے ایک دفعہ اس کو مارا کیا ہے کہ نہیں. یہ جذبات ہیں, لیکن ہمارے جذبات خداوند کے لیے نہیں ہے. جس کے جذبات خداوند کے لیے ہے نا, اپنے جذبات کو بڑھا لو خداوند کے لیے. ضرورت تو زیادہ, اوقات سے باہر, حیثیت سے زیادہ خداوند کو ٹائم دو, وقت دو, تو دیکھنا خداوند تمہارے گھرانوں میں وہی الفاظ تمہارے گھرانوں کے لیے بھی ہوگا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے. اور جس گھر میں نجات ہو, نہ وہ بیماری آ سکتی ہے, نہ لاچاری, اور نہ ہی اس گھرانے میں کسی چیز کی کمی آئے گی. ہاللیلویا. خداوند کا زندہ پاک کلام آپ سب کی زندگیوں میں بڑھے اور جلالی کام کرے. آمین. ایسا اپنے سر کو جھکائیں, اپنے کپڑوں پر کھڑے ہوں اور کلام کے لیے شکر گزاری کرنا شروع کریں. بس میرے باپ تیرا شکر ہو ان لمحات کے لیے باپ جو تو ہماری زندگی میں عطا فرماتا ہے. سب آنکھیں بند ہو جائیں, سب ہاتھ آسمان کی طرف اٹھ جائے, کیونکہ یہ وقت ہے کہ ہم اپنی برکات کو Praise Hallelujah. کریں.
और सब खुदा अपने के अल्फाजों को साथ खोलेंगे। हालेलुया, सबके लिए दुआ करना शुरू करेंगे। प्रेज हालेलुया, हालेलुया। ऐ जिंदा खुदावन, मैं तेरे साथ आज अपनी जिंदगी को जोड़ता हूं। ऐ जिंदा खुदावन, नाम बनाम सबको बरकत दे। ऐ खुदावन, इन बेटे बेटियों के साथ होना खुदावन, ये जज्बाती तौर पर तुझसे जुड़ जाए, इनके दिल तेरे साथ हो। ऐ खुदावन, इनको मोहब्बत कर। ऐ खुदावन, इनके जज्बात को समझ, इनके अंदर की फीलिंग्स खुदावन तेरे सामने रखता हूं और इनके घरानों पर तेरा फजल चाहता हूं। ऐ खुदावन, आज खास तौर पर इवेंजलिस्ट सुलेमान के लिए, इनके आने वाली औलाद के लिए खुदावन तेरी बरकत चाहता हूं। आसमान के दरीचे खोल के बरकत दे, हर तरह की जिंदगी की जरूरियातें, जिंदगी की तमाम चीजें इन तक मुहैया कर। ऐ खुदावन, तू हाज़िर जमात है, तू यहाँ मौजूद है, तू बेटे बेटियों की ख्वाहिशों को जानने वाला है, दिलों के भेदों को जानने वाला है। ऐ खुदावन, रुपए पैसे की कमी को आज और अभी तेरे यीशु नाम से दूर कर दे। ऐ खुदावन, बच्चों के जिनके पेपर्स हैं, ऐ खुदावन, इनके पेपर्स में इनके साथ होना। ऐ खुदावन, इनके दिलो दिमाग को खोल, दुनियावी तालीमों को तेरे यीशु नाम से सीख सके। उसी खुदावन, हर एक रुझान के साथ सबको बरकत देना। ऐ खुदावन, हर जमात बेटियों से खुदावन, इनके मुस्तकबिल तेरे यीशु नाम से खूबसूरत, तरक्की वाले और खुदावन पुरसकून हो। हालेलुया। ऐ खुदावन, बरकतों से मालामाल कर दे। खुदा, जो लोग हमें लाइव देखते हैं, इनके घरानों में तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। आज के कलाम के वसीला ये मसीह को अपनाए और खुदा अपने घरानों में नजात पाए। प्रेज हालेलुया, 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 हालेलुया। आए खुदा उनको प्राप्त दे। हालेलुया। अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाओ, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाओ और खुदा से अपने घरानों के लिए, बेटे बेटियों के लिए, बहन भाइयों के लिए, माँ बाप के लिए, बीवी के लिए, खावत के लिए बरकत चाहो। प्रेज हालेलुया। ऐ खुदावंद, सबको बरकत देना, इनकी दुआओं को सुनना और कबूल करना, क्योंकि खुदावंद तू यहाँ मौजूद है। इनके दिलों गुर्दों के भेद को तू जानता है। खुदावंद, आने वाली जिंदगी जो इस घराने में आने को है, उसकी हिफाजत और निगहबानी, आने वाला कल सेहतियाबी, तंदुरुस्ती तेरे यीशु नाम से ब्लेस करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सबको बरकत, इनकी जिंदगियों में तेरा इनाम, इज्जत और जलाल पाए, उसी यीशु के नाम में। आमीन, 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 बुलंद आवाज से आमीन, आमीन। आमीन। हालेलुया। हम सब अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और कहेंगे, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर भी होती है, जमीन पर भी। हमारी रोज की रोटी आज और जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आज़माइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। आखिरी कलमा इवेंजलिस्ट सुलेमान के साथ। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल और खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत कुल आलमगीर कलीसिया के साथ और इस छोटी सी जमात के साथ अब से लेकर हमेशा तक होते रहे। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबके साथ, आपके साथ भी हो। आमीन।